بس میں بار بار جب اس طرح توجہ دلاتا ہوں تو اس لیے کہ یہ بہت اہم چیز ہے، ہمیں اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم جو اس امام کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں اس بات پر خوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر زمانے کے امام کو مان لیا ہے، اس کی بیعت میں شامل ہو گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے باقی تمام وہ باتیں بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانی ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والی ہوں، اور جن کو ہم پر واضح کرنے کے لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے، اور آپ نے جماعت کا قیام فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں، اس سلسلے سے خدا تعالیٰ نے یہی چاہا ہے اور اس نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ تقوی گم ہو گیا ہے، بعض تو کھلے طور پر بے حیائیوں میں گرفتار ہیں اور فسق و فجور کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو ایک قسم کی ناپاکی کی ملونی اپنے اعمال کے ساتھ رکھتے ہیں، مگر انہیں نہیں معلوم کہ اگر اچھے کھانے میں ذرا سا زہر پڑ جاوے تو وہ سارا زہریلا ہو جاتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے گناہ، ریاکاری وغیرہ جن کی شاخیں باریک ہوتی ہیں ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ دنیا کو تقوی اور طہارت کی زندگی کا نمونہ دکھائے، اس غرض کے لیے اس نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے۔ وہ تطہیر چاہتا ہے اور ایک پاک جماعت بنانا اس کا منشا ہے۔ بس یہ ہے وہ عظیم مقصد جس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کا قیام فرمایا، یا جس کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ بس آج جس فسق و فجور میں دنیا مبتلا ہے وہ ظاہر و باہر ہے، ہر ایک دیکھ سکتا ہے، ہر طرف بے حیائی کا دورہ ہے، میڈیا نے بالکل بے حیائی پیدا کر دی ہوئی ہے، اور اس فسق و فجور کو ابھارنے کے لیے نئے ذرائع دنیا نے اختیار کر لیے ہیں، الیکٹرانک طریق ہیں، اخبارات ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بس اگر آج ایک احمدی نے اور احمدی کہلانے والے نے اس شخص، مرد، عورت، نوجوان اور بچے نے اس بات کو نہ سمجھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جماعت بنانے کے لیے آئے تھے جو دنیا کو فسق و فجور سے نکالے، اور خود بھی اگر یہ لوگ اس کے بجائے الیکٹرانک ذرائع اور دوسرے لغویات میں پڑھ کر تقوی سے دور ہٹ گئے تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شمولیت کے مقصد کو بھولنے والے ہوں گے۔ فسق و فجور کیا چیز ہے؟ فسق کہتے ہیں سچائی، صحیح راستے، قانونی حدود اور فرما برداری سے باہر نکلنا، اخلاق سے گری ہوئی اور گناہوں میں ڈوبی ہوئی حرکات کرنا۔ اسی طرح فجور کا مطلب ہے کہ سچائی سے دور ہٹنا، جھوٹ بولنا، غلط حرکات کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کرنا۔ اب آج کل کے جو مختلف ذرائع دنیا کی تفریح کے لیے بنائے گئے ہیں، اگر غور کریں تو وہ سب نیکیوں سے دور کرنے والے ہیں، جھوٹ کی ترغیب دلانے والے ہیں، بے حیائیوں کی طرف لے جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات نظر انداز کرنے اور فرما برداری سے باہر نکلنے کی ترغیب دلانے والے ہیں۔ بے حیائیوں کی ترغیب کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آج انٹرنیٹ یا کمپیوٹر پر ایک نیا آپس کے تعارف کا ذریعہ نکلا ہے، فیس بک جسے کہتے ہیں۔ گو اتنا نیا بھی نہیں، لیکن بہرحال بات کی چند سالوں کی پیداوار ہے یہ۔ اس طریقے سے میں نے منع بھی کیا، ایک دفعہ خطبے میں بھی کہا کہ یہ بے حیائیوں کی ترغیب دیتا ہے۔
آپس کے جو حجاب ہیں، ایک دوسرے کا حجاب ہے، اپنے راز ہیں بندے کے، وہ ان حجابوں کو توڑتا ہے، ان رازوں کو فاش کرتا ہے اور بے حیائیوں کی دعوت دیتا ہے۔ اس سائٹ کو بنانے والا جو ہے اس نے خود یہ کہا ہے کہ میں نے اسے اس لیے بنایا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان جو کچھ ہے وہ ظاہر و باہر ہو کر دوسرے کے سامنے آ جائے، اور ظاہر و باہر ہو جانا یہ ہے اس کے نزدیک کہ اگر ننگی تصویر بھی کوئی اپنی ڈالتا ہے تو ڈال دے بے شک، اور اس پر دوسروں کو تبصرہ کرنے کی دعوت دیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ انا للہ۔ اسی طرح دوسرے بھی جو کچھ دیکھیں کسی کے بارے میں اس میں ڈال دیں، یہ اخلاقی پستی اور گراوٹ کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اس اخلاقی پستی اور گراوٹ کی حالت میں ایک احمدی ہے جس نے دنیا کو اخلاق اور نیکیوں کے اعلیٰ معیار بتانے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر آنا ہے، اس سے تعلق پیدا کروانا ہے، ان کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد خدا تعالیٰ کی عبادت اور کامل فرمانبرداری ہے، اس کے لیے کوشش کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سہیڑنے والے بن جاؤ گے۔ اب ایک طرف تو یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں آ کر ان نیک باتوں اور تقویٰ کو قائم کرنا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ ہمیں فیس بک سے کیوں روکا جاتا ہے، ہمیں ہماری آزادی سے کیوں محروم کیا جاتا ہے۔ یہ دو باتیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی۔ یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے ان میں سے کس کو اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو، تقویٰ کو، یا ان فسق و فجور پھیلانے والی باتوں کو۔ آج ایک احمدی وہ خوش قسمت ہے جو دنیا کی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو دینی علم سے اس طرح مالا مال کر دیا ہے خزانوں سے کہ اس کے کسی اور دوسرے کے پاس وہ خزانہ ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم کی روشن تعلیم کی جو تفسیریں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی ہیں وہ کسی اور کے پاس مل ہی نہیں سکتی۔ بس احمدی ہے جو دوسروں کی رہنمائی کر سکتا ہے، نیکیوں اور بدیوں کی تمیز کر سکتا ہے اور کروا سکتا ہے۔ بس اس بات کو ہر احمدی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں جس کام پر مامور کیا گیا ہوں، جو کام میرے سپرد کیا گیا ہے، اس کی ادائیگی کی کوشش کروں، بے حیائیوں اور لغویات میں نہ پڑوں،